پھر بھی آئین کے تحت آپ کے بنیادی حق اسی طرح ہیں جب تک آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص اس وقت تک معصوم شہری تصور کیا جائے گا جب تک کوئی مجاز عدالت اسے کوئی سزا نہیں سنا دیتی، اور سزا سنانے کے بعد بھی پاکستان کی آخری عدالت مطلب سپریم کورٹ سے اس کے ساری اپیلیں ریجیکٹ نہیں ہو جاتی۔ اور اگر وہ اپیل پہ چلا گیا، وہ ایک عدالت سزا سنا دی لوئر کورٹ نے، تو کیا وہ مجرم ہو گیا؟ نہیں۔ اگر اس نے اپنے خلاف اپیل فائل نہیں کی تو پھر تو مجرم ہو گیا اس وقت کے گزرنے کے بعد۔ لیکن اگر اس نے اپنی اپیل فائل کر دی اور اس کی اپیل اوپر والی عدالت میں زیر سماعت ہے تو وہ ملزم بن گیا، پھر سے مجرم نہیں رہا۔ اب جب تک اس کے خلاف وہ اگلی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی وہ ملزم ہے، اور ملزم بے گناہ ہے قانون اور آئین کے مطابق۔ چاہے اس نے جرم کیا ہو، اسے مجرم نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا جو مجرموں جیسا ہو۔ مجرموں کے ساتھ بھی کیا سلوک کر سکتے ہیں؟ جو قانون کہے گا کہ اسے 10 سال قید میں رکھو۔ قید میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے مارو گے، پیٹو گے، جو مرضی کرو گے، ایسا کچھ نہیں۔ قانون نے کہا اسے قید رکھو۔ قید کا مطلب کہ اسے آپ ایک جیل میں مقررہ جگہ پر رکھو گے قانون کے مطابق، اور جو جو اسے قانون نے سہولتیں دی ہیں وہ سہولتیں وہاں اسے دو گے۔ معاشرے سے کاٹ کے اسے اچھا شہری بنانے کے لیے تربیت گاہ میں بھیجنا، یہ قانون کا مقصد ہے۔ جیل ایک تربیت گاہ ہے جو اسے سوسائٹی سے دور رکھ کے تربیت کرتی ہے، اور جرائم کی دنیا اسے ختم کرنے کے لیے جیل بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر وہاں اسے مارا پیٹا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، اسے جسمانی طور پر اذیت دی جائے گی، تو کیا وہ اصلاح پکڑے گا یا مجرم بنے گا؟ وہ عادی مجرم بنے گا، اور ٹریننگ حاصل کر کے آئے گا کہ بعد میں باہر آ کے کیسے لڑنا اور کیسے کام کرنا۔ اس لیے مارنا پیٹنا، جسمانی ایذا دینا، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملزم پر FIR ہو جاتی ہے، اب پولیس نے اسے گرفتار کرنا ہے، پہلی بات یہ کہ ہر پرچے میں بطور مدعی بھی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں بعض وقت، یہ یاد رکھیے ہر پرچے میں ملزم کو گرفتار کرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ قتل کے جرم میں بھی اسے گرفتار کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ پولیس کا تفتیشی افیسر کا ذاتی اختیار ہے، وہ مناسب سمجھتا ہے یہ ملزم مجھ سے بھاگ نہیں سکتا یا یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ میں جب بلاؤں گا تفتیش کے لیے حاضر ہو جائے گا، تو گرفتار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ ملزم مجھے اویلیبل نہیں ہوگا، میں جب کال کروں گا یہ بھاگ جائے گا، یہ بہانہ کر جائے گا، مجھے تفتیش کے لیے ٹائم نہیں دے گا، تو میں اسے گرفتار کروں گا۔ لہذا وجہ کی وجہ سے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا جائے، کیونکہ اس سے ان کے جو باقی حقوق متاثر ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے نقصان اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں ایک مشہور معاملہ ہے، آپ کو بہت بڑا لیڈر ہے، 11 سال جیل کاٹنے کے بعد بری ہو گیا۔ وہ 11 سال کون لوٹائے گا اس کو؟ بھائی پوری زندگی چلی گئی، آصف علی زرداری کا نام لے رہا ہوں، 11 سال جیل میں رہنے کے بعد بری ہو گیا سارے مقدموں سے، تو وہ 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس لیے کسی ملزم کو جیل میں رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر تفتیشی سمجھتا ہے کہ ہاں اسے گرفتار کرنا چاہیے، اسے حراست میں رکھ کے اس سے بات ہو سکتی ہے، ویسے یہ ٹائم نہیں دے گا تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض مقدمات ایسے جن میں بغیر وارنٹ گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں آپ ملزم کو باقاعدہ وارنٹ لیے بغیر اریسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے لیے وارنٹ گرفتاری پہلے لینے پڑیں گے، تب اسے گرفتار کریں گے۔ جو عام کیسز ہیں باقی ان میں گرفتاری آپ کر سکتے ہیں پولیس، اگر وہ چاہے تو، نہ چاہے تو اس کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے گرفتاری کروانے کے لیے بعض لوگ مدعی بہت زور لگا دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے مقدمے کے میرٹس کو دیکھیں کہ وہ تو ڈی میرٹ نہیں ہو رہے، آپ اسے گرفتاری پر زور مت دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسی طرح خدا نخواستہ عام ملزم ہے تو پولیس وہی معاملہ اپنے لیے بھی دیکھے کہ آپ کو بھی بلا وجہ گرفتار نہیں کر سکتی جب تک آپ کے خلاف ایک درج FIR، اس طرح کی سلپوں پہ گرفتاری نہیں ہوگی، FIR فائنل درج ہو گئی ہے، آ کے آپ کو تفتیشی آپ کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ آپ کو ہینڈ اوور کرے گا کہ یہ آپ کے خلاف FIR ہے اور یہ آپ پر الزامات ہیں، چارج شیٹ بتائے گا اور اس سلسلے میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، تو تب اسے گرفتار کر سکتا ہے۔ کسی درخواست پر، سادہ کاغذ پر لکھی گئی درخواست پر یا اس طرح کی ایک سلپ پر جو کہ ابھی انفارمیشن دی آپ نے وہاں پر درج کروائی ہے، اس پر گرفتاری نہیں بنتی، نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے جب تک FIR کی کاپی آپ کو نہ دی جائے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بغیر گرفتاری دیں بھی نہ، آپ پولیس کے ساتھ نہ جائیں، نہ تعاون کریں، اس سے وہ آپ کو حبس بے جا میں رکھیں گے اور آپ تشدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ضمانت میں نہیں ہے۔ جب وہ FIR دکھا کے آپ کو گرفتار کریں گے تو پھر وہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنے کے پابند ہیں۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی کے وقت اگر آپ کو گرفتاری سے لے کر وہاں تک پولیس نے آپ کی انسلٹ کی ہے،
کیونکہ آئین پاکستان آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ کی جو ذاتی سیلف رسپیکٹ ہے وہ کسی صورت مجروح نہیں کی جائے گی. یہ آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے اس لسٹ میں شامل ہے. پاکستان کے کسی شہری کی انسلٹ نہیں کی جائے گی، چاہے وہ مجرم ہو، ملزم ہو، مدعی ہو، کچھ ہو، اس کی سیلف رسپیکٹ قائم رکھی جائے گی. کبھی اس کی انسلٹ نہیں کی جائے گی، اس کی ذات کی انسلٹ نہیں ہوگی کسی صورت بھی. یہ آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے. لہذا اگر پولیس نے گرفتاری سے لے کر آپ کو عدالت میں پیش کرنے تک کسی قسم کے آپ کے ساتھ کوئی بھی جسمانی زیادتی کی ہے، آپ کو تھپڑ لگایا، آپ کو گالی دی، آپ وہاں مجسٹریٹ کے پاس چپ مت رہیں. نہ ڈریں گے پولیس کے پاس پھر واپس جانا ہے تو وہ نہیں ماریں گے ہمیں، نہیں. وہاں بولیں جیسا اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں، خود بات کریں کہ جی انہوں نے مجھے گرفتاری کی، یہ معاملے. اگر گرفتاری کے وقت آپ کسی جگہ گواہ ہیں، اپنا موبائل نکالیں. اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت سارے آلات ہیں. نہ ڈریں، کسی سے کچھ نہ ڈریں. آپ اس کی ویڈیو کلپ بنائیں، یہ پولیس والا بندے کو گرفتار کر رہا ہے، مار رہا ہے، آپ تصویر کھینچیں، آپ اس مناسب فورم پر رپورٹ کریں، آپ اس کے مدعی بن جائیں. دیکھو نا، وہ ملزم پکڑنے آیا، ٹھیک ہے ملزم ضرور ہے، لیکن اگر وہ پولیس والا ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ تو ملزم ہیں، وہ بھی ملزم بن گیا. آپ اس پر ایف آئی آر کروائیں نا، تھپڑ مار دیں کہ اس نے گرفتار کو مجھے کیا لگا، مجھے تھپڑ مارے، اس کا کیا اختیار ہے. اگر اس طرح کی شہری آواز نکالنا شروع کر دیں، اب آپ کہیں گے سر یہاں تو چوری کی ایف آئی آر کو نہیں لے رہا، ہمارے پولیس کے خلاف تھپڑوں کی ایف آئی آر کون لے گا؟ بات درست ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً آپ کی باتیں مانی جائیں گی، لیکن بھائی ایسی کوشش بھی ہم نہیں سوچ رہے. ایسی کوئی کوشش ہم سوچ ہی نہیں رہے، اپنے دماغ میں کہیں دور دور ہم نے رکھی ہی نہیں ہوئی، نکالی ہوئی ہے. ایسی کوشش جہاں جہاں کوئی کرتا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے وقوعے. آپ دیکھیں کوئی ملزم کہیں پولیس والا کسی رستے میں روک کر کسی شہری سے بدتمیزی کرتا ہے، کبھی کوئی ویڈیو کلپ بن جاتا ہے، تو بھائی کتنی لمبی چوڑی اس پر معاملات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر کسی کو روک کے موٹر سائیکل پر زیادتی کر رہا ہے کوئی پولیس والا اور اس نے اپنی ہی ویڈیو سے بنا ڈالی اور وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی یا کسی مناسب فورم پہ بھیج دی، تو چند ایک ہی صحیح ایکشن تو ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا وہ پہلا قطرہ ہم کیوں نہیں. ہر ایک شہری جب پہلا قطرہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سمندر بن جاتا ہے. یہاں کیا ہے، یا میں سوچتا ہوں مجھے کیا اس کا مسئلہ ہے، وہ سوچتا ہے مجھے کیا اس کا مسئلہ ہے. یوں ہم سارے کے سارے الگ. اور مفکرین یہ کہتے ہیں کہ 99% بزدلوں پر 1% عقل مند حاکم ہوتے ہیں. صرف 1%. حکومت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اونلی 1%. فرض کرو اگر وہ غلط ہیں، جیسے ڈاکو کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ آپ کے شہر میں 24,000 20,000 لوگ رہتے ہیں، ایک ڈاکو آتا ہے، در در آتا ہے، پورے روڈ سے گزر جاتا ہے، کوئی روکتا ہی نہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا اسے. یہ بات اسے بہادر کر دیتی ہے کہ لوگ میرے ایک اسلحے کے لہرانے سے خوف کھا کے اندر چلے جائیں گے، اس لیے وہ بار بار آتا ہے. اور مین بازاروں کے اندر ٹکٹیں ہوتی ہی نہیں ہوتی، دن کے وقت ہوتی جب لوگ وہاں بھرے ہوتے تب بھی ہوتی. تو بھائی اسی لیے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے، سیم ایسے ہی ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی پتہ ہے، پولیس سپاہیوں کو پتہ ہے، ایس ایچ اوز کو پتہ ہے، ایک دبکے سے یہ شہری دوبارہ تھانے نہیں آئیں گے. اور بھائی اسے کہیں آپ کو یہ ملنے والی چیئر میرے پیسوں سے ہے، میرے ٹیکس سے ہے، آپ میرے خدمت گار ہیں، آپ سول سرونٹ ہیں، میرے حاکم نہیں. ہم انگریزوں کے محکوم نہیں بھائی، ہماری اپنی قوم کے اپنے لوگ ہیں اور ہماری سروس کے لیے موجود ہیں، ایک سسٹم کے تحت موجود ہیں. یہ سوچیں اپنے بچوں میں، اپنے اندر، اپنے دوستوں میں پیدا کرنے کا وقت ہے. نہیں تو پھر بھائی اگلے 72 سال میں اسی طرح ہی چلیں گے. کوئی گارنٹی نہیں کہ باہر سے کوئی بندہ فرشتہ اوپر سے اترنے والا کوئی نہیں ہے. یہیں سے آپ میں ہی ہیں جو اپنے اپنے حق کے لیے آواز دیں گے تھوڑی تھوڑی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی ادارے کے گلے پڑے، قطعاً نہیں. آپ اپنا، میں آپ کو بہت بڑی مثال دوں گا. یہاں انگریز حاکم تھے، یہ تو آپ کے اپنے مسلمان ساتھی ہیں نا، اپنے بھائی ہیں آپ کے جو حاکم ہے آپ کے اوپر. انگریز حکمران تھے. محمد علی جناح ایک دن 1 گھنٹے کے لیے جیل نہیں گیا، 1 گھنٹے کے لیے جیل نہیں گیا اور اتنی بڑی ریاست حاصل کر لی، کیونکہ اس نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، کبھی نہیں کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں، گورنمنٹ نے کہا پروٹیسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں کرنا، جلسہ کیا نہیں کرنا، نہیں کرنا. کبھی ضد نہیں کی، کبھی اینٹی گورنمنٹ نہیں کھڑا ہوا وہ آدمی، اسی لیے کبھی جیل نہیں گیا اور اتنی بڑی ریاست نہیں. تو بھائی قانون کے دائرے دور ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا، عام لوگوں نے سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اللہ کا دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو بھائی آپ تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا کہتے ہیں پہم عمل جو ہے نا، مسلسل عمل، اس سے تبدیلی آ جاتی ہے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں جو اس وقت ادارے ہیں، تو یہ پولیس کا سسٹم ہے، بہت زیادہ گندا سمجھا جاتا ہے. حقیقت یہ جتنا اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا آپ کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہوتا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت فعال ہے، لیکن میرا واسطہ رہا ہے کیونکہ میں کچھ مانیٹرنگ فارم بھرتا رہا ہوں ان کے اداروں کے ڈیٹا کے حساب سے.
تو یاد رکھیے ان کے پاس ایک نقشہ نویس نام کا عہدہ ہے پولیس کے پاس، جو پورے ڈیٹا ڈسٹرکٹ کا ڈیٹا اس کے پاس ڈی پی آفس میں ہوتا ہے، پورے ڈسٹرکٹ کا کتنے کرائم ہوئے، کتنے گرفتار ہوئے، کتنوں کو سزائیں ہوئی، سب اس کے پاس ہوتا ہے۔ یقین جانو وہ 5 تاریخ اس نے مجھے کہا تھا سر آپ نے 5 تاریخ سے پہلے نہیں آنا، 6 تاریخ کو میں اس کے پاس جاتا تھا، ایک کلک کے ساتھ پرنٹ کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا پورے ڈسٹرکٹ کا کرائم کا ڈیٹا۔ اور باقی ڈپارٹمنٹ یار ابھی آیا نہیں، یار ابھی فلاں بی ایچ یو سے نہیں آیا، ابھی فلاں آر ایس سی والوں نے بھیجا نہیں، ذرا وہ ہوتے آتے پورا مہینہ گزر جاتا تھا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہمیں 30 تاریخ کو ملتا تھا کہ اس مہینے میں پولیو کیسز کتنے آئے ہیں، ٹی بی کے کیسز کتنے آئے ہیں، کون سے کیسز کیا ہوئے ہیں، کتنے آپریشن کیا آپ نے، ڈیٹا مہینہ کے اینڈ میں ملتا تھا۔ اور ان کا 6 تاریخ کو ملتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، اسی لیے اس وقت آپ کا جو پنجاب پولیس کے پاس ہے، یہ موبائل آپ کو گم ہو جاتا ہے، ان کے پاس سافٹ ویئر موجود ہیں، وہ آلات موجود ہیں، آپ کی ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس موجود ہیں، آپ کا یہ موبائل ای نمبر سے وہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کہاں پر جو ہی سم ڈلے گی فوراً ان کے سسٹم میں بلینک ہو جائے گا لوکیشن کے ساتھ کہ فلاں جگہ یہ موبائل میں۔ کام کیا ہے؟ صرف کرنے کی کوتاہیاں ہیں، وہ تھوڑی سی شہری اگر بااختیار ہو کے آواز بلند کریں اور پیچھا کریں تو پریکٹس یہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں بے تحاشا قوانین ہیں، آپ کہیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مثلا نوجوان بیٹھے ناراض نہیں ہوئیے گا، ایک لڑکی کو دیکھ کر، بھائی میری بھی بہن ہے نا، وہ کالج جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بہن گھر سے کالج جا رہی ہے تو وہ سیف نہیں ہے جی، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، یہاں تو کوئی قانون ضابطہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو جی دفعہ 509 یہ کہتی ہے، 506 کے تحت رستے میں کھڑا ایک آدمی جسٹ سیٹی بجاتا ہے، وہ لڑکی علاقہ مجسٹریٹ کو ایک درخواست دیتی ہے کہ جی فلاں بندے فلاں جگہ کھڑے ہوئے سیٹی بجائیے، 2.5 لاکھ روپے فائن ہے، ایک سیٹی بجانے کا 2.5 لاکھ فائن ہے، اس کے لیے نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے۔ مجسٹریٹ ایک اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن پینل بنائے گا، وہ اس کے ایویڈنسز کا جائزہ لے گا اور وہ بائی دا وے اس کو کیا کہتے ہیں بادی نظر میں وہ رپورٹ لکھے گا، ہاں جی یہ وقوع ہوا ہے، اور یا وہ بندہ یا وہ شخص عادی ہے مجرم اسی طرح لوگوں کو راستے میں تنگ کرتا ہے، 2.5 لاکھ فائن ہے ایک سیٹی بجانے کا۔ یہ پاکستان میں قانون موجود ہے۔ اسی طرح ہماری بہو بیٹیاں کہیں نوکری کرنے جاتی ہیں، کوئی پرائیویٹ اسکول مالک ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، کوئی گورنمنٹ ادارہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، وہ بڑا صاحب جو ہے وہ ہماری بہو بیٹی کام کرتی ہے، اس کا کام کرنا اس کی ضرورت ہے، وہ بار بار آ کے اسے ہراس کرتا ہے، اسے میسج کرتا ہے، اسے اشارے کنارے کرتا ہے۔ اس کا ہراسمنٹ ایکٹ ہے 2010 کے اندر کہ آپ ورک پلیسز پر کسی خاتون کو ہراس نہیں کر سکتے۔ ایک اسی قانون کے تحفظ کے لیے وفاقی محتسب کا ادارہ موجود ہے، عام وفاقی محتسب نہیں، اسماعیل طارق کا نام سنا ہوگا آپ نے، وفاقی محتسب برائے وومین، وہ اسی ایک قانون کے تحفظ کے لیے۔ اس ایک قانون پر اگر کوئی ادارہ اگریمنٹ نہیں کرتا تو کوئی بھی خاتون پاکستان میں جو کام کرتی ہے کسی جگہ سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں اور اسے ہراس کیا جاتا ہے تو ایک سادہ کاغذ میں درخواست براہ راست وفاقی محتسب برائے خواتین کو بھیج دے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی، جس عہدیدار کے خلاف وہ کیس ثابت ہو جائے گا وہ ریموول فرام سروس سے لے کر مالی سزاؤں تک اس پر سزائیں۔ تحفظ کے تمام قوانین پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں یا عام حالت میں ہوں، صرف بہت سارے قوانین کتابوں میں اس لیے دبے رہ جاتے ہیں کہ عام آدمی اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس کی صرف آخری مثال آپ کو دے کے میں یہاں بات میں باتیں رہی تھی، باتیں تو ذرا آپ نے بہت کر لی، پیسے تو ہوتے نہیں لوگوں کے پاس وکیل کرنے کے لیے، جھگڑے کرنے کے لیے۔ شجر بھائی، ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی نام کی ایک کمیٹی ہے جو ہر ضلع میں موجود ہے پنجاب بھر کے اندر، DLEC سے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ DLC جو ہے اس کا سربراہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اس کمیٹی کا بالحاظہ عہدہ وہ چیئرمین ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اس کمیٹی کا ممبر ہے، ڈسٹرکٹ بار کونسل کا چیئرمین یا صدر جو ہے وہ بھی اس کا ممبر ہے، ایک آدھا بندہ NGOs کے لوگوں کا بھی اس میں ممبر ہے، اور دیگر بھی کچھ 2 فعال شہری بھی اس کے ممبر ہیں۔ یہ کمیٹی اس طرح فارمیشن ہے اس کی۔ کوئی شخص پاکستان میں پنجاب میں رہتا ہوا جس کے پاس فوجداری مقدمات نہیں، فوجداری مقدمات کے لیے اللہ طریقہ بتاتا ہوں، دیوانی مقدمات یا آئلی قوانین کے تحت کوئی مقدمہ ہے کسی مرد یا عورت کا، اور اس کے پاس اپنا ذاتی وکیل رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، کیس جینون ہونا چاہیے اس کا، وہ ایک درخواست لکھے، اپنا کیس کی ریکارڈ سارا بنا کے جو بھی اس کی کہانی ہے وہ ساتھ لگائے، اس ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی کو جمع کروا دے۔ یہ کمیٹی اس کا کیس اپنے پاس بہترین 25-26 وکیل یہ پینل پر رکھتے ہیں اپنے پاس، ان میں سے کسی ایک وکیل کے حوالے وہ کیس کر دیا جائے گا، اور یہ کمیٹی اس کو سرکاری خرچ سے پیسے دے گی، اس وکیل کی فیس یہ کمیٹی برداشت کرے گی۔ یہ کمیٹی گورنمنٹ کی ہے،
ڈسٹرکٹ سیشن جج سربراہ کا، ان کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں سال میں بغیر کسی لمٹ کے؟ یہ چاہیں 1 کروڑ خرچ کر دیں، یہ چاہیں 2 کروڑ خرچ کر دیں، یہ 4 کروڑ خرچ کر دیں، 10 کروڑ خرچ کر دیں، ان کو یہ جواب نہیں ملے گا کہ پیسے نہیں دیا ہو۔ ایک دفعہ گرانٹ دی جاتی ہے اس کمیٹی کو 10 لاکھ 5 لاکھ سالانہ، جب وہ ختم کر لیں گے تو ڈسٹرکٹ سیشن جج نے خط لکھنا ہے لاہور کہ یہ بھائی پہلے پیسے ختم ہو گئے اور نہیں تو اور پیسے اتنے آ جائیں گے، وہ ختم کر لو گے اور آ جائیں گے۔ لیکن ہو کیا رہا اب تک کے معاملے جو ڈیٹا ان سے لیا ہے، اب تک جب سے یہ موجود ہے کمیٹی، کبھی بھی ان کو جو پیسے گورنمنٹ 1 سال میں دیتی ہے وہ کبھی ختم ہوئے ہی نہیں۔ کیوں؟ درخواستیں ہی نہیں آتی، کوئی سرکاری اس وکیل کی اس کمیٹی سے مدد لینے والی درخواست ہی نہیں آتی، کوئی آتی ہے کوئی ایک آدھی۔ ابھی ہم نے 2 کیسز ریفر کیے تھے، دونوں کو وکیل ملا، دونوں نے کیس لی۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہ کمیٹی موجود ہے جی، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور دوسرا، کرمنل کیس میں جو آپ کے یہ کیسز ہیں، ان میں اگر آپ کے پاس وکیل کرنے کی صلاحیت ہے، اور میں آپ کو بلکہ یہ کہوں گا کہ چوری ڈکیٹی کے یا پولیس کے پاس FIR کے وکیل رکھا بھی نہ کریں آپ کے پاس پبلک پراسیکیوٹر نام کا ایک سرکاری وکیل ہے، اس کا آفس بھی یہیں پر موجود ہے۔ ہر وکیل اس کے پاس جایا کریں اور اس سے اپنا کیس پیش کیا کریں، پھر وہ آپ کی فل مدد کرے گا۔ پبلک پراسیکیوٹر سرکاری وکیل، وہ پرانے سرکاری وکیل نہیں ہے، یہ موجودہ سرکاری وکیل کمپٹیشن کا امتحان دے کے آئے ہوئے ہیں، اور پبلک پراسیکیوشن نام سے ایک ڈپارٹمنٹ کام ہے پاکستان پنجاب میں، اور ان کو بھاری تنخواہیں دی جاتی ہیں اور بڑے بہترین وکیل اس میں سلیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ آپ کی مدد فل کر سکتے ہیں، وہ آپ کا کیس اچھی طریقے سے لڑ سکتے ہیں۔ اگر FIR میں نقص ہے وہی لکھ کے بھیجیں گے، FIR تبدیل ہو جائے گی، اس میں کوشچن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ 2 راستے ہیں کرمنل کیسز کے لیے بھی اور یہ دیوانی مقدمات کے لیے۔ ان دونوں سلسلوں میں کہیں آپ دوستوں کو مشکل پیش آئے یا آپ کے کسی جاننے والے کو مشکل پیش آئے، ہم حاضر ہیں آپ کی سپورٹ کے لیے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں 18 تاریخ کو ہم نے لیگل کلینک کرنا ہے، اسی جگہ میں اپنے بتا چکا ہوں، ان وکیلوں سے مشورے کے لیے بھی آپ خود بھی اور دیگر دوستوں کو بھی ریفر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔